اگر آپ کو طرح طرح کے خواب دکھتے ہیں، طرح طرح کے خوابوں سے آپ پریشان رہتے ہیں، یا کوئی اجنبی خواب آپ نے دیکھا ہے جس کی تعبیر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جس سے آپ پریشان ہیں، یا آپ کا کوئی قریبی عزیز دوست احباب میں سے کوئی اگر پریشان ہے خواب کی تعبیر کو لے کر کے، تو آپ نے صحیح چینل پر وزٹ کیا ہوا ہے، اور یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ بنے رہیے میرے ساتھ۔ میرے پاس ایک سوال آیا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے، رات کے وقت کا خواب ہے، رات میں وہ سو رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بازار میں پایا، اور بازار میں کچھ سامان خریدتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آیا اور ان کو اس نے گولی مار دی۔ اب اس کی تعبیر کے لیے وہ بہت پریشان تھے، لہذا یہ سوال مجھ تک آیا، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کا جواب ایک شخص کو نہ بتا کر کے سب لوگوں کو بتایا جائے، لہذا میں آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کر رہا ہوں، تاکہ اس سے آپ بھی استفادہ کریں اور آپ کے عزیز اقارب ان سب کو بھی اس سے استفادہ ہو سکے گا اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیں گے تو۔ آج کی ویڈیو میں ہم پتہ کریں گے خواب کی تعبیر، اور دوسری چیز ہم پتہ کریں گے کہ اس تعبیر سے جائزہ ہم کس طرح لے سکتے ہیں۔ چلیے درس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ برادران ملت اسلامیہ، اس خواب کی جو تعبیر ہو سکتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے گولی کھائی ہے، یعنی گولی کا شکار ہو گیا ہے، کسی اجنبی نے اس کو گولی مار دی ہے، تو اس کے 4 جواب ہو سکتے ہیں۔ جواب نمبر 1، خواب دیکھنے والا یا تو کسی تنازع کا شکار ہوگا، یعنی اس کے گھر میں، اس کے بھائی بہنوں میں، یا اس کے پیرنٹس کے ساتھ، یا اس کے اور عزیز و اقارب کے ساتھ تنازعات ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے اس کا۔ اور جواب نمبر 2 اس کا یہ ہے کہ یا تو وہ کسی دھمکی کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی فیملی میں یا کسی عزیز و قریب کے ساتھ اس کے تنازعات نہیں ہیں، کسی طرح کے بھی کانفلکٹ نہیں ہے کسی طرح کا بھی، تو وہ دھمکی کا شکار ہو سکتا ہے، کسی دشمن کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اس کو دھمکی مل سکتی ہے جس کو لے کر وہ پریشان رہ سکتا ہے۔ اور جواب نمبر 3 یہ ہے کہ نہ تو اس کو تنازع کا شکار ہونا پڑے اور نہ ہی اس کو دھمکی ملے، بلکہ کسی حیرت کن خبر کو لے کر کے وہ پریشان ہو سکتا ہے، یعنی کوئی خبر اس کو ایسی پہنچ سکتی ہے جس کو لے کر وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ جواب نمبر 3 یہ ہے۔ اب وہ خبر کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اس کے اپنے گھر میں سے یا اس کے کسی اور متعلق جگہ سے، کہیں سے بھی اس کو یہ خبر پہنچ سکتی ہے جس کو سن کر وہ پریشان ہو سکتا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جواب نمبر 4 اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا سرکمسٹنسز اس کے مخالف ہو سکتا ہے، یعنی پورا ماحول اس کے مخالف ہو سکتا ہے، یعنی جہاں وہ رہ رہا ہے وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے کہ پورا ماحول اس سے ناراض ہو جائے، یا پورے ماحول کے ساتھ کانفلکٹ یعنی تنازع ہو جائے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اور اچھے لوگوں کی اچھی باتوں کی فرما برداری کرے، کوشش کرے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کے پاس پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور صدقہ اور خیرات کرے، تو انشاءاللہ العزیز اعمال خیرہ اور اعمال حسنہ کی برکات سے ان پریشانیوں سے بچ سکتا ہے، یعنی تنازعات سے بھی بچ سکتا ہے، اور مخالف صورتحال سے یعنی کہ غلط سرکمسٹنسز سے بھی بچ سکتا ہے، اور کوئی دھمکی وغیرہ جو ملنے والی ہو سکتی ہے اس سے بھی وہ بچ سکتا ہے، اور کوئی خبر اگر اس کو ایسی ملے جس سے وہ پریشانی کا شکار ہو جائے تو وہ ایسی خبروں سے بھی بچ سکتا ہے، یعنی چاروں صورتحال سے بچ سکتا ہے اگر وہ صدقات اور خیرات کرے، اور اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کو بغور بمعنی تلاوت کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر پڑھے۔ اور دوسری صورت یہ ہے
کہ اس خواب سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کی کیفیت کیا ہے، تو کس چیز کی ضرورت ہے، اس خواب کے ذریعے ہم یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس خواب کے ذریعے ہم خواب دیکھنے والے کی ذاتی حدود کا پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ بذات خود اس کے حدود کیا ہیں، اس کے دل کی حالت کیا ہے، اس کے دماغ کی حالت کیا ہے۔ یعنی خواب دیکھنے والے کے خواب سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اگر یہ خواب آپ کے کسی عزیز نے دیکھا ہے یا کسی قریبی نے دیکھا ہے یا آپ کے فیملی ممبر نے دیکھا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی ہمت بڑھائیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کی تعریف کریں۔ جب آپ انکریج کریں گے تو اس طرح کی پریشانیوں میں حل تلاش کرنے کی بھی اس کو سعادت نصیب ہوگی اور اس طرح کی پریشانیوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نصیب ہوگی۔ تو خواب بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ خوابوں کے ذریعے بھی ہمیں کافی ساری نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ خواب کے ذریعے آپ کو متنبہ کر دیتا ہے، اور خواب کی تعبیر سن کر کے آپ اپنے راستوں کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے خیالات کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اس محاسبے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محاسبہ کرنے سے رزلٹ سامنے آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط جا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہم غلط سوچ رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی عمل ہم سے غلط ہو رہا ہو۔ تو اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد ان تمام راستوں سے آپ رک جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے راستے ہیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہیں۔ تو اس راستے سے آپ جب رک جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خواب دکھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے۔ تو اس درس میں آپ نے 3 چیزیں حاصل کری ہیں۔ پہلا یہ کہ سائل نے جو سوال کیا اس خواب کو آپ نے حاصل کیا۔ دوسرا یہ کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے وہ آپ نے حاصل فرما لی، الحمدللہ۔ اور تیسرا یہ کہ اس تعبیر سے آپ جائزہ کس طرح لیں گے۔ تو انہی 3 فائدوں کے ساتھ آج کے اس درس کو میں ختم کرتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہر آنے والی آفت سے بچائے، ہر مصیبت سے بچائے، ہر تنازع سے بچائے اور اچھے ماحول میں رکھے پروردگار، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔